اسلامک میرج جو ہے اٹس اے لانگ ٹرم کانٹریکٹ ٹو ہیو اے وومن انٹل آئی اسٹاپ لائکنگ ہر. جب میری اس سے تمنا بھر جائے گی میں چھوڑ دوں گا. سر آپ پروسٹیٹیوٹ سے متا کو کیوں کمپیئر کرتے ہیں؟ اسلامک شادی ہی بذات خود ایک لانگ ٹرم پروسٹیٹیوشن کانٹریکٹ ہے. اوکے یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں چیچا کیا کہہ رہے ہیں. نسبتیں ہیں ان میں ایک نسبت ہے متا کو غلط انداز سے پیش کرنا. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ متا کو غلط انداز سے پیش کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, اور متا کی ضرورت کیا ہے یہ ہمیں یہ بتائیں گے, دیکھتے ہیں. اور اسے کوئی اور عنوان دینا, جبکہ متا قرآن مجید سورہ مبارکہ نساء کی 24ویں آیت میں اس کا ذکر ہے. ایگزیکٹلی یہ کہہ رہے ہیں, یہ شیعہ حضرات ہے اور بہت فیمس ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اب مسئلہ یہ ہے نا کہ شیعہ اور سنیوں میں متا کو لے کے اختلاف ہے. سنیوں کے نزدیک متا جو ہے پلیجر میرج, ٹیمپرری میرج, جس پہ ہم نے 2-3 سٹریم بھی کی ہے اور آگے بھی کرتے رہیں گے کیونکہ بڑا زبردست ٹاپک ہے. تو ان کے نزدیک, سنیوں کے نزدیک پہلے الاؤڈ تھا, رسول اللہ نے اجازت دی تھی لیکن بعد میں اس کو منع کر دیا تھا. شیعوں کے نزدیک متا آج بھی الاؤڈ ہے. اب اچھا اس میں آپ دیکھیے کہ سنیوں کا ڈوگلا پن, یہ شیعوں کو گالیاں دیتے ہیں کہ بھائی تم غلط کام کر رہے ہو, پھر وہاں پہ کمنٹ میں لکھیں گے, اب یہ جو ویڈیو ہے اس کے بھی کمنٹ میں آپ کو سنیوں کو کمنٹ مل جائیں گے, تمہاری بہن کا متا کراؤ گے کیا, تم متا کی پیدائش ہو, ایسا نہ ویسا. تو بھائی جس چیز کو تم غلط سمجھ رہے ہو اس کی اجازت تو تمہارے خود رسول اللہ نے دیا تھا, تو بولو کہ رسول اللہ نے غلط اجازت دی تھی, رسول اللہ نے گندا کام کی اجازت دی تھی. اگر متا کو تم گندا کام سمجھتے ہو تو تمہارے رسول اللہ نے اس گندے کام کی اجازت دی تھی, تو بولو کہ رسول اللہ نے پہلے گندے کام کی اجازت دی تھی بعد میں منع کیا. اچھا دوسری چیز, جب ان کو ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 24 میں بتاتے ہیں کہ بھائی اس میں متا کی پرمیشن خود اللہ دیا ہے, متا کا ذکر ہے, تو وہ نہیں مانتے. یہاں دیکھیں شیعہ عالم اسی آیت کا حوالہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ متا تو اللہ نے قرآن میں مینشن کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں کیا کہتے ہیں, یہاں سے سنیے آپ پھر سے. مبارکہ نساء کی 24ویں آیت میں اس کا ذکر ہے. مبارکہ نساء کی 24 قرآن مجید سورہ مبارکہ نساء کی 24ویں آیت میں اس کا ذکر ہے. ایک چیز کا حلال ہونا اس چیز کے اپنانے کے لیے لازم نہیں ہے, یہ رستہ دیا ہے تاکہ حرام سے بچا جائے. اچھا یہ کہہ رہا ہے کہ حرام سے بچنے کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کا بندوبست کیا ہے, اور حلال ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر کوئی کرے, لیکن اب یہ یہاں پہ ان کی جو ہے چالاکی ہے, ٹھیک ہے, لیکن دیا ہے اللہ نے تاکہ مسلمان جو ہے وہ حرام کام سے بچے. تو اللہ نے کیا کیا, حرام کام میں تھوڑا بہت 19-20 کر کے لیگل حلال کر کے اس کو دیا. کیوں؟ تاکہ مومن جو ہے وہ حرام کام سے بچے. لازم نہیں ہے کہ ہر شیعہ فرد متا کرتا ہو, ہر شیعہ فرد تو نکاح بھی ممکن ہے نہ کرتا ہو, ضروری نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے جب تک اس پہ واجب نہ ہو. حرام میں مبتلا ہونے کی صورت میں نکاح واجب ہے ورنہ مستحب ہے, سنت ہے. اسی طرح اگر حرام میں مبتلا کوئی شخص ہو رہا ہو اور وہ دائمی زندگی ازدواجی نہیں گزار سکتا تو وہ عارضی زندگی, موقت زندگی گزارنے کے لیے اگر متا کے ذریعے سے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہتا ہے تو قرآن مجید نے اس کا حل دیا ہے. اچھا یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کسی کے پاس اگر سمجھو شادی کر کے پرماننٹ والی جو شادی ہے وہ کرنے کی طاقت نہیں ہے, وہ نہیں جھیل سکتا, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو وہ کیا کرے, وہ متا کر لے, اس سے فائدہ اٹھائے. آگے اور پھر صحابہ کرام میں ایک بڑی جماعت تاریخی طور پر فہرست وار آئی ہے کہ جنہوں نے متا کیا, اور وہ صحابہ بھی بڑی فہرست آئی ہے, یہ متا کیا کرتے تھے. متا کس کو کہتے ہیں جن کو نہیں معلوم ہے, ٹیمپرری میرج, پلیجر میرج. 3 گھنٹے 3 دن کے لیے آپ ایک چادر کے بدلے کسی کے ساتھ آپ 3 دن کا کانٹریکٹ کر سکتے ہیں. 3 دن آپ خوب ڈنگی ڈنگی کریے, مزے کریے, لائف کے مزے اٹھائیے, اور اس کے بعد 3 دن کے بعد آپ کی شادی ختم. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ دیا ہے تاکہ حرام کام سے بچے. ہاں اویو والوں کا دھندا وہ دگنا چوگنا ہو جائے گا,
ابھی اگر رسول اللہ ہوتے تو اویو والے تو یار فل مزے کرتے ایک دم, سارے مومن حضرات آپ کو اویو میں ملتے پھر 3-4 گھنٹے کے لیے. تو اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کئی سارے صحابہ ہیں لسٹ میں جو متا کرتے تھے. بہت ساری تاریخی شخصیات ہیں جو متا کے ذریعے سے دنیا میں آئیں. بہت سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ ہیں جو متا کی پیدائش ہے, وہ ٹیمپرری پلیجر میرج کی, اوے میں گئے اور وہ ازل مطلب سمجھو کہ پروٹیکشن نہیں لیا تو وہاں پہ جو ہے وہ ازل بھی نہیں کر پائے, کوئٹس انٹرپٹس بھی نہیں چل پایا ان کا, تو اولاد ہو گئی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ویسی بہت ساری مسلمانوں میں بڑی بڑی ہستی ہے جو متا کی اولاد ہے. سنت کی کتابوں کے حوالے ہمارے پاس موجود ہیں. وہ بھی, اور یہ کہہ رہے کہ اہل سنت کی کتابوں سے میں حوالے دے سکتا ہوں. سنت کے علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام میں ایک صحابی آخری وقت تک اسی عقیدے پر تھے کہ یہ حرام نہیں ہوا, اور وہ تھے حضرت ابن عباس. یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابن عباس کے نزدیک, اور یہ سنیوں کا حوالہ دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابن عباس کے نزدیک تو کبھی متا حرام ہوا ہی نہیں ہے. میرا سوال صرف ان سے یہ ہے کہ مجھے متا اور پروسٹیٹیوشن یہ دونوں میں فرق, میجر ڈیفرنسز بتا دے. میں آپ کو سملیرٹیز بتا دوں گا. متا میں آپ کیا کر رہے ہو, آپ اپنی پلیجر پوری کرنے کے لیے آپ کسی کو کچھ, جو رسول اللہ نے جو اجازت دی تھی جس کو کرنے کے لیے, وہ تو چادر, اس نے 2 یا 3 چادر کے بدلے جو ہے وہ متا کر لیا تھا. اتنی سستی ہے ان کی عورتیں. پیارے بچوں, جو کچھ کرنا تھا کر لو, ابو آ رہے ہیں. ہماری آنکھوں کی شان, ہم سب کی جان, سب کے فیورٹ مرتد پدھار چکے ہیں, سب لوگ فرشی سلام کے ساتھ استقبال کرے. سلام المتا میرے پیارے بھائی, میرے عزیز ایڈم صاحب. سلام المتا برادر, ہاؤ آر یو؟ آئی ایم گڈ. یار کچھ مومنائیں ہماری جو ہے وہ پریشان ہو رہی ہے کہ آپ لوگ بدنام کر رہے ہو. یہ بدنامی کیا ہے, یہ تو ریفرنس دے کے بتایا جا رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یار یہ بدنامی کیسی ہے؟ اگر متا پہ بات کرنا بدنامی ہے تو ہمارے نبی کے بارے میں بات کرنا بھی بدنامی ہے, کیونکہ انہوں نے اس چیز کو الاؤ کیا. اگر متا کے بارے میں بات کرنا بدنامی ہے تو قرآن کے بارے میں بات کرنا بھی برائی ہے, بیکاز وہ بھی متا کے بارے میں بات کرتا ہے. متا کا حکم قرآن میں ہے, متا کی ایبروگیشن قرآن میں نہیں ہے. تو بھائی جان ہیلو, ہائے اور ابا. بائی دا وے سہیل صاحب, آپ نے بڑی مزیدار بھی بات کی ہے. آپ نے متا کو سیکس سلیوری کے ساتھ کمپیئر کیا, اور یس بہت سارے علماء دین اس کو سیکس سلیوری کے ساتھ نہیں, پروسٹیٹیوشن کے ساتھ. پروسٹیٹیوشن سے کیا, اچھا کوئی بات نہیں. کچھ لوگ اس کو سیکس سلیوری کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. میں آپ کو آرٹیکلس بھی دکھا سکتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی تھوڑی بات کرتے ہیں, جب کوئی مانگے گا تو دکھائیں گے. دیکھیں سہیل صاحب, وہ کہتے ہیں کہ جی جو امیر ہے وہ تو سلیو ہے, اس کے پاس سیکس کر سکتا ہے, اس کے پاس سلیو ہے کیونکہ سلیو خرید سکتا ہے, لے سکتا ہے وغیرہ وغیرہ, اس کو سلیو ہے. تو متا ان کے لیے جو غریب لوگ ہیں, جن کے پاس کچھ نہیں ہے, جو شادی بھی نہیں کر سکتے, جو سلیو بھی نہیں رکھ سکتے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن جیسے کہ ابھی مولانا نے فرمایا تھا. اچھا مولانا نے بھی فرمایا, سوری میں نے مولانا کو آدھا سنا تھا, میں بیچ میں غائب تھا, آئی ایم سو سوری. ہاں لیکن میرے پاس ایک بڑی امپورٹنٹ کوشچن ہے آپ کے لیے جی, اور تمام مسلمانوں کے لیے. اسلام میں دا کانسیپٹ آف ایجاب و قبول جو ہے, جس کو یہ لغوی معنوں میں نکاح کہتے ہیں, وہ نکاح نہیں ہے, ایجاب و قبول ہے. نکاح تب ہوتا ہے جب آپ رات کو جا کے اس کے ساتھ سیکس کر لیتے ہیں اور پھر اگلے دن ولیمہ دیتے ہیں. ہمارے انڈو پاک میں اس کو ڈفرینٹ طریقے سے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. بٹ اینی ہاؤ, لانگ اسٹوری شارٹ, آتے ہیں سیدھا مدے پہ. اس میں اور پروسٹیٹیوشن میں کیا فرق ہے؟ یار آپ متا پہ کیوں جاتے ہیں سہیل صاحب؟ مجھے بتائیں کہ اس میں اور لانگ ٹرم پروسٹیٹیوٹ میں کیا فرق ہے. سمپل کوشچن. میں آپ کو اس کی سملیرٹیز اس طریقے سے شو کر دیتا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ جب تم کسی لڑکی کے ساتھ نکاح کرو تو اس کو اس کی اجرت دو, اجور خنہ, اس کو اس کی اجرت دو, اس کو اس کا پیسہ دو, سرمایہ دو.
اور اب جب آپ اسے چھوڑ رہے ہو تو جو سرمایہ اس کو دے دیے, جو پیسہ اس کو دے دیا ہے, وہ تم واپس نہیں لے سکتے ہو. بالکل ایسے ہی جیسے آپ ایک لانگ ٹرم پروسٹیٹیوٹ ہائر کرتے ہیں, آپ جاتے ہیں بانو بازار, ڈائمنڈ بازار یا کوئی سا بھی بازار, آئی ڈونٹ نو انڈیا میں بانو کہا یہ جاتا ہے, پاکستان میں ہے کیا یہ سارے نام؟ ڈائمنڈ مارکیٹ کہا جاتا ہے نا وہاں پہ, ہیرا منڈی. اچھا اچھا, او ہو اوکے اوکے. انڈیا میں کیا کہا جاتا ہے یار اس قسم کے بازار کو؟ جی بی روڈ ہے, اور کلکتہ میں کچھ اور نام ہے, سونا گاچھی کچھ ہے شاید, الگ الگ جگہ الگ الگ روڈ ہے. عجیب عجیب نام. تو اینی ہاؤ, آپ جاتے ہو وہاں پہ, جا کے آپ ایک لڑکی کو پکڑتے ہو, کہتے ہیں یار مجھے لانگ ٹرم پروسٹیٹیوٹ چاہیے بھائی. کہتی ہے ڈن. اوکے جی, کتنا لانگ ٹرم؟ بھائی جب تک میں افورڈ کر سکتا ہوں میں تمہیں رکھوں گا, جب میرا دل بھر جائے گا چھوڑ دوں گا. اوکے, اینڈ نہیں بتا رہے آپ مجھے؟ نہیں. ساری عمر بھی رکھ سکتے ہو؟ ہاں. مرنے تک بھی رکھ سکتے ہو؟ ہاں. چھوڑنے کو کل بھی چھوڑ سکتے ہو؟ ہاں. سٹارٹنگ میں کیا دو گے؟ اتنے پیسے. اس کے علاوہ رہائش دوں گا, کھانا پینا دوں گا, کپڑا لتا دوں گا, بہترین کپڑا دوں گا, گاڑی میں گھماؤں پھراؤں گا, میرے ساتھ تم ایسکورٹ سروسز کے طور پہ چلو گی. ڈن. یہ اسلامک شادی ہے. مجھے دنیا کا کوئی اسکالر یہ بتا دے کہ اسلامک شادی جنموں کا ساتھ ہے, یا اس دنیا میں اور آخرت میں دونوں کا ساتھ ہے. دیکھیں جنموں کا ساتھ تو چلو ہندو دھرم میں ہو گیا نا, چلو اس کو سائڈ پہ کر لیتے ہیں. مجھے کوئی اسلامک اسکالر یہ بتا دے کہ اسلامک شادی اس دنیا میں اور نیکسٹ دنیا میں, دونوں دنیاؤں میں وہ شادی رہے گی. کوئی ایک اسلامک اسکالر مجھے یہ بات ثابت کر دے. بلکہ وہ تو یہ کہیں گے نہیں ہو سکتا تمہاری بیوی جہنم میں چلی جائے, اللہ تمہیں جنت میں اس سے اچھی بیوی دے دے گا. تو بھائی اس کا مطلب ہے اللہ مجھے ایک اچھی پروسٹیٹیوٹ دے دے گا. لائک تھنک اباؤٹ اٹ فرام اے پرسپیکٹو کہ اس کو ورڈ آپ جو مرضی دے دو, اس کو آپ ورڈ جو بیوی ورڈ دے دو, لیکن بیوی ورڈ دینے سے وہ بیوی بن نہیں جاتی. میں اگر ایک پروسٹیٹیوٹ خرید کے لے کے آؤں گا نا, میں اسے بیوی کہہ بھی دوں گا نا, وہ بیوی رہے گی نہیں. دنیا کی نظروں میں چاہے بیوی بن جائے گی لیکن وہ بیوی نہیں ہوئے گی. میں نے اسے نام دے دیا بھائی. اسلامک میرج جو ہے اٹس اے لانگ ٹرم کانٹریکٹ ٹو ہیو اے وومن انٹل آئی اسٹاپ لائکنگ ہر. جب میری اس سے تمنا بھر جائے گی میں اسے چھوڑ دوں گا. تو سارے بھائی آپ پروسٹیٹیوٹ سے متا کو کیوں کمپیئر کرتے ہیں؟ اسلامک شادی ہی بذات خود ایک لانگ ٹرم پروسٹیٹیوشن کانٹریکٹ ہے ان اٹ سیلف ود بینیفٹس. لیٹس سے ود بینیفٹ. اگر آپ مر گئے تو آپ کا 8واں حصہ بیوی کو ضرور ملے گا. ہاں دیکھیں یہ بھی ہے ود بینیفٹ. بینیفٹ کیا؟ کیونکہ آپ اسے ہر روز پیسے نہیں دے رہے نا, تو آپ وہی میں کہہ رہا تھا فیوچر بینیفٹ دے رہے ہیں. 8واں حصہ آپ کا اس کو مل جائے گا. 8واں 1/8 اس کو مل جائے گا. نہیں اس میں تو ایڈم صاحب دو چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک ڈفرنس تو یہ ہے کہ اگر آپ کوئی پروسٹیٹیوٹ کو ہائر کر رہے ہو تو یو نیڈ ٹو پے ہم ایوری ٹائم. اور یہاں پہ جو اسلامک کانسیپٹ ہے, جو اجرت کی آپ بات کر رہے ہو, وہ تو ون ٹائم ہے. لیکن آپ دیکھیں نا, دیکھیں یہاں پہ رک جائیں. آپ کو پتا نا بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں جو آپ کو سٹاکس بھی دیتی ہیں ساتھ میں. وہ آپ کی تنخواہ کم کر دیتی ہیں لیکن آپ کو سٹاکس دیتی ہیں. وہ سٹاکس کیوں دے رہی ہیں؟ کہ یار ایک خاص ٹائم کے بعد جو ہے نا آپ کو کٹھا سرمایہ مل جائے گا. ہاں نا, تو میں بھی اسے کہہ رہا ہوں ایک خاص ٹائم کے بعد 8واں حصہ مل جائے گا. لیکن سیکنڈ پوائنٹ میرا اسی پہ تھا ایڈم صاحب, آپ سنے نہیں. سیکنڈ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ وہ جو سٹاک کی بات کر رہے ہو آپ, وہ تو پیسے والا ہوگا تبھی نا. اب یہ خود بیچارہ جو ہے وہ پنکچر بناتا ہے, یہ خود بیچارہ جو ہے وہ مزدور ہے, یہ خود بیچارہ جو ہے اس کے خود کے کھانے پینے کے واندے ہے. اس کا کیا کچھ بچے گا کیا؟ یہ مرنے کے بعد اس بیوی کو کیا ملے گا؟ وہ تو بیچاری جو ہے وہ بچوں کو لے کے سب جگہ پہ بھٹکے گی. تو یار اس کو امراؤ جان ادا بھی تو نہیں ملے گی, اس کو بھی اس جیسی ہی ملے گی نا. So you need to understand that. That's the reality of it, man. اس کو بھی امراؤ جان ادا نہیں مل رہی ہے. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سر جی دیکھیں بات یہ ہے, اس کو جو لڑکی مل رہی ہے وہ اس کو وہ لڑکی مل رہی ہے جس کے گھر والے اس لڑکی کو کھلا پلا بھی نہیں سکتے ہیں, رائٹ؟ اور پلس گھر میں کواری لڑکی کیسے رکھیں گے؟
सोशल प्रेशर की वजह से। मैं कहता हूं अगर ये जो लड़कियां हैं इनका बस चले तो ये इनको रियलिटी समझ जाए ना कि ये कितनी बेबस, मजबूर, मायूस और एक फीमेल ऑफ अ डॉग से ज्यादा इनकी कोई औकात नहीं है इस्लाम में, तो दुनिया में कोई मुसलमान लड़की रही नहीं। इस्लाम ने औरत को बड़ा हक दिया, माँ के पैरों के जन्नत है। अबे गधो, बेटे के लिए है, बेटी के लिए है, तुम्हारी जो तुम्हारी कोख में से निकला है उसके लिए है, तुम्हारे खावंद के लिए नहीं है। खावंद के लिए फिर भी तुम वही जूती ही हो, जब मर्जी ठुड्डा मार के घर से बाहर निकाल दे। तो दिस इज द रियलिटी। शर्तें शराइत नहीं है बीवी को छोड़ने के लिए। क्या शर्त होनी चाहिए कि आप बीवी को तलाक दे सकते हैं? देयर इज नो शर्त शराइत, किसी भी वजह से आप बीवी को छोड़ सकते हो, फुल स्टॉप। बिल्कुल सत्य फरमाया कि कोई कंडीशन नहीं रखा है कि भाई इस कंडीशन में आप छोड़ सकते हो। मर्द पूरी तरीके से आजाद है कि वो कोई भी तरीके से, मतलब कोई वजह, बिना वजह वो तलाक दे दे, इस्लाम ने कोई रोक नहीं लगाई हुई है।